کیا اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ نہیں، قدیم الاسلام ہونا ایک عظیم فضیلت تو ضرور ہے، مگر یہ سبب افضلیت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کو افضل اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کے لیے آپ کو آگے کیا، بے شک آگے کیا، اور اس سے آپ کا عالم ہونا اور دوسری فضیلتیں آپ کی ثابت ہوتی ہیں، مگر یہ اسے افضلیت میں شمار نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے افضل کہا جاتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد حکومت آپ کو حاصل ہوئی، اس لیے آپ افضل ہیں، اگر کسی اور کو حاصل ہوتی تو وہ افضل ہوتا۔ یہ غلط ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے افضل نہیں کہا جاتا کہ آپ کو پہلے حکومت حاصل ہوئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ افضل تھے، اس لیے آپ کو پہلی حکومت حاصل ہوئی اور پہلے خلیفہ بنائے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کو افضل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بے شک ساتھ میں تھے، یہ عظیم فضیلت ہے، مگر یہ سبب افضلیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں مسئلہ افضلیت جو ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے، لہٰذا اس میں خلاف کرنے والے پر کوئی حکم نہیں آئے گا۔ پہلی بات آپ جان لو کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے نہیں تھا، اب جب اجماع ہو گیا تو اب یہ اجتہادی مسئلہ نہ رہا، بلکہ علم ہو جانے کے بعد انکار کرنے والا گمراہ قرار دیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ صدیق اکبر کی افضلیت میں صحابہ اور تابعین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یاد رہے، جن صحابہ اور تابعین کا بظاہر اختلاف ملتا ہے وہ افضلیت جزئیہ کے بارے میں ہے، افضلیت مطلقہ پر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ افضلیت باب عقائد سے ہے، ضروریات اہل سنت سے ہے، اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو افضل مان لیا اس لیے وہ افضل ہے؟ نہیں، وہ افضل تھے اس لیے ان حضرات نے انہیں افضل مانا۔ افضلیت میں ترتیب کی وجہ سے خلافت میں ترتیب پر اجماع ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کتاب و سنت اور اجماع کی قطعی دلیل سے ثابت ہے۔